حاصل کسی کامل سے یہ پوشیدہ ہنر کر کہتے ہیں کہ شیشے کو بنا سکتے ہیں خارا۔ اور یقیناً اقبال نے ایسے ہی لوگوں کے بارے میں کہا تھا کہ کہاں سے تو نے اے اقبال سیکھی ہے یہ درویشی، کہ چرچا بادشاہوں میں ہے تیری کج کلاہی کا۔ میں ملتمس ہوں ڈائریکٹر جامعہ دارالاسلام محترم پروفیسر چودھری عطا اللہ صاحب سے کہ وہ آئیں اور مختصر وقت کے لیے شرکاء سے مخاطب ہوں۔ جناب پروفیسر عطا اللہ چودھری صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم، اما بعد۔ اس ادارے کی بنیاد جو ہے وہ تو دارالاسلام انڈیا والا ہے، جہاں پہ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے ڈیرا ڈالا، اس کی بنیاد رکھی علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے مشورے سے، اور اس کے وقف کرنے والے چودھری نیاز علی مرحوم کی ساتھ، اور اس وقت ان کے پیش نظر یہ تھا کہ یونیورسٹیوں کے فارغ التحصیل نوجوان اور دارالعلوموں کے فارغ نوجوان علماء، ان میں جس میں صلاحیتیں ہیں، گٹس ہے، کچھ کرنے کا داعیہ ہے، صلاحیت ہے، ان کو کم از کم 3-4 سال تک اس خانقاہ میں رکھا جائے، اور ایک مربی اور ایک فاضل عالم جو ان کی رہنمائی کرے، قدیم والے جدید کو پڑھائے اور جدید والے قدیم کو پڑھائے، باقاعدہ کلاسز ضرور لگیں۔ اور وہ لوگ جو ہیں جو ہم ٹیم تیار کریں گے، ان کے ذریعے پھر آگے کام لکھنے پڑھنے کا اور بھی جو ہے وہ لیں۔ لیکن کیونکہ تحریک پاکستان کا سلسلہ شروع ہوا، اور اس وقت کانگریس نے عام مسلمانوں کو اپنی طرف کھینچنا ہے، تو تشویش ہوئی کہ اگر مسلمان جو ہے یہ کانگریس کا حصہ بن گئے تو پھر یہ بات بھی نہیں سنیں کہ پارٹی کا حصہ جب آدمی بن جاتا ہے تو اس کو کمی کرتا ہے۔ تو اس سے یہ مسئلہ قومیت، اتفاق یہ ہے کہ آج میرے پاس یہ کتابیں یہ ادھار رہی ہیں جو یہاں پروفیسر حضرات حاصل پائے ہیں، ان کو ہم تحفہ پیش کریں گے۔ تو اس کے بعد آگے جو ہے وہاں سے پھر لاہور میں بھی جماعت اسلامی قائم ہوئی، دوبارہ وہاں پہ گئے، تو ہم کو نیچے والی منزل میں کچھ کام کیا ہے۔ چہارم کلاس سے جب ہم نے شروع کیا ہے تو یہ ہماری کمزوری جو اس وقت ہمارے سیکرٹری تھے محمود الحسن صاحب، انہوں نے آپس میں مشورہ ہوا کہ ہم چوتھی جماعت میں ہمارا طالب علم میں 10ویں تک یا تو 6-7 سال لگنے ہیں، تو بورڈ میں ہماری رقم پڑی ہوئی ہے، زمانے کے طور پر ہماری ضرورت بھی ہے، تو چلو نکلوا لیں۔ چنانچہ ہم نے وہاں سے، میں بھی ساتھ ان کا کیا، اور وہ ایک ایفیلیشن میں ختم کروا دیا۔ اب ہر سال جب رزلٹ آتا ہے اور ہمارا طالب علم پرائیویٹ طالب علم کے طور پر سامنے آتا ہے تو ہمیں اپنی اس غریبی کا احساس ہوتا ہے، وہ پیسے پڑے رہتے ہیں، ہم احیا کر لیتے ہیں۔ اگر یہ 5ویں بار ہے ہمارا یہ رزلٹ جو ہے یعنی بورڈ میں پوزیشن والا، اور اگر گزٹ نوٹیفکیشن میں اداروں میں اس کا نام بھی آتا تو یہ لوگ تعارف ڈھونڈتے پھرتے، تعارف نہیں ہوتا۔ بہرحال اب ہم پھر اس میں متحرک ہو رہے ہیں انشاءاللہ۔ سب سے پہلے یہاں آپ جانتے ہیں کہ ضلع کے بڑے تعلیم کے ماہر ہیں عبداللہ جسرا صاحب،
اسکولوں کالجوں کے پرنسپل رہے ہیں۔ انہوں نے ہمارے ایک طالب علم یہاں پڑھتا تھا، اسامہ حمید، حافظ قرآن، 9ویں جماعت میں کہیں اس نے دیکھا کہ انہوں نے کہا اس کو تیاری کروا دے تو بورڈ پوزیشن لے سکتا ہے۔ ہماری بنا سے ہم نے تو بورڈوں کی پوزیشن رکھی نہیں تھی، ہم تو قیادت تیار کر رہے تھے امت کے لیے دین کی بنیاد پر، تو اس لیے بورڈ میں اس کے کہنے پر بلکہ میں نے کچھ دنوں کے لیے اس کو تینوں میچ دی، میں ذرا دیکھے تھی۔ اس نے پوزیشن لے لی ہے، اور اس کے بعد یہ معمول کے مطابق جو ہے پچھلے سال بھی ہماری پوزیشن آئی، اور پچھلی بار ارادہ کیا کہ ایک بڑی تقریب جو ہے کسی شادی ہال میں جس طرح کرتے ہیں لوگ، اسی طرح کی ہم تقریب منعقد کریں۔ تاریخ بھی ایک تجویز ہوئی، لیکن اس دن کوئی اور پروگرام آ گیا تو وہ پھر رہ گئی تو رہ گئی۔ چنانچہ آج جب ہم بورڈ کے دفتر میں اکٹھے ہوئے، میں بھی وہاں پہنچ گیا تھا، تو یہ حضرات بھی تھے، تو ہم نے سوچا کہ بجائے سے کہ ہم اسے ملتوی کریں، آج ہی ہم اسے جو ہے وہ نقد کر لیتے ہیں۔ تو یہ یوں سمجھے کہ 11 ساڑھے 11 وہاں تقریب ختم ہوئی ہے، اب 5 ساڑھے 5 بجے آپ حضرات یہاں تشریف رہے ہیں، انہوں نے دوڑ دھوپ بھی کی، اطلاعیں بھی دی ہیں۔ میں خاص طور پر گورنمنٹ کالج کے اساتذہ جو ہیں، ان میں سے بعض کو ہمارے یہاں پڑھانے کی سعادت بھی رہی ہے، یعنی تو خود رمضان صاحب یہ جو ڈاکٹر صاحب ہیں، ان کا ایک تھیسس جو ہے ان کا، جب آرمی میں تھے، ایجوکیشن میں تھے، بہت خوبصورت ہماری لائبریری میں موجود ہے، اور فاروق صاحب ہیں اور حضرات بھی ہیں، اور یہ الحمدللہ تو ہم شکر گزار ہیں، ہمیں موقع نہیں ملا ہے، ورنہ اسی طالب علم سے یہاں ترجمہ قرآن سنتے ہیں، یا پھر عربی گرامر کے ذریعے سے کیسے کرتا ہے، جو اس کی باریکیاں جو ہے عربی کی کس طرح سے یہ جانتا ہے۔ اور اسی طرح سے ہماری 9ویں 10ویں کلاس آپ سب کو دعوت دیتے ہیں کہ کبھی تشریف لائیں اور بچوں قریب سے ذرا دیکھیں اور ترجمہ قرآن۔ اسی طرح خاص چیز ہماری کلام اقبال ہے۔ کلام اقبال میں ہم بیت بازی کرواتے ہیں، گروپ بنا لیتے ہیں، علامہ اقبال کا شعر پڑھنا ہوتا ہے، اس سے باہر والا شعر نہیں پڑھنا ہے، اور وہ لگے رہتے ہیں، مقابلہ ان کا ہوتا ہے، اور وہ بھی خاص چیز ہے۔ اور بھی بہت سی سرگرمی ہیں، یہ سارے صاحب تو خاص طور پر خطاطی بھی سکھاتے، اور میں نے اگلے دن وہ اس پہ فیس بک پہ لکھا کہ ہم تو فارسی بھی پڑھاتے ہیں، یعنی 6 سے 8ویں تک۔ لوگ کہتے ہیں کہ اس کی کیا ضرورت ہے، ہمارا اس کے اندر سینکڑوں سال کا، 1000 سال کا اثاثہ ہے، علمی اثاثہ۔ علامہ اقبال کہتے ہیں کتابیں اپنے آبا کی، وہ فارسی اور اسی میں یورپ میں جو کتابیں ہماری پڑھی ہوئی وہ اس کا بھی ہے۔ پھر ہمارے ہمسائے ہیں، افغانستان ہے، ایران ہے، ایران تو اب دنیا میں نمبر 1 آ گیا ہے، وہ سارا اپنا کام فارسی میں کرتے۔ تو بہرحال ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہمارے اساتذہ کی محنت اور کوشش اور طلبہ سے یہ پوزیشن آئی ہے، اور آئندہ میرا خیال ہے کہ آپ لوگ بھی ہمارا رہنمائی بھی کریں گے، تعاون بھی کریں گے، تاکہ اگلی پوزیشن جو ہے وہ باقاعدہ ایفیلیٹڈ ادارے کے طور پر اس کا گورنمنٹ نام بھی آئے، اور اس طرح سے بہت سی پبلسٹی جو کرنی پڑتی ہے وہ خود بخود ہی ہو جائے۔ تو انشاءاللہ، اور ایک مسئلہ قومیت جو ہے یہ حسینی صاحب یاد رکھیں گے، یہ جو شرکا پروفیسر ہیں ان سب کو ایک ایک تحفہ جو ہے مسئلہ قومیت کا جو ہے وہ دے رہے ہیں۔ تو آخر میں پھر میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ یہ سکندر صاحب
चौथी जमात में हमारे पास आए, कुछ लोग जानते होंगे, प्रिंसिपल साहब जो है चौथी जमात में आए, फिर हमने किया MPhil किया, हमने एजुकेशन भी किया, अब कई साल से प्रिंसिपल के तौर पर चला रहे हैं। यहाँ पर हमारी टीम जो है वो जो है इसे जो वो चला रही है, पर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने सादत बख्शी है। और ये बच्चे भी मेरा ख्याल आज मुझे लगता है कि वीकेंड पे गए, उनको अंदाज़ा नहीं था कि रिजल्ट आ रहा है और तकरीब भी हो सकती है। तो इसमें हमारे पास बलूचिस्तान से बच्चे जो है बहुत मेहनती थे। बलूचिस्तान में ज़रा हाथ खड़ा करें, कितने दरबा, और ये कई सालों से हमारे साथ। इस बार जो मैट्रिक का इम्तहान दिया उसमें एक बलूची था, ये छोटे छोटे बच्चे जो है बात, अगर से हम दाखिले से उसकी जमात भी करते हैं तो छोटा नहीं करते हैं, लेकिन उस बाद बच्चों को उन्होंने भेज दिया कि मस्जिद से रखते हैं आप। मैं आखिर में फिर शुक्रिया अदा करता हूँ हाज़रीन का, और अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला हमारी इस मेहनत को कबूल करे, इसमें बरकत अता करवाए, हमारी जो मुश्किलात हैं उनको आसानियों में बदल दे और हमारी मदद करे। ये इदारा जिस बड़े मकसद के लिए पढ़े। मौलाना महबूब रहमतुल्लाह से एक बार तलबा ने पूछा, मैंने अक़वामी को तालिब इल्म, उन्होंने पूछा मौलाना सब्जेक्ट क्या रखें, तो मौलाना ने उनसे कहा ये किताब तस्रीहात में मौजूद है, लिखा हो। मौलाना ने कहा कि आप में से जो कायदीन हैं वो सोशल साइंसेस पढ़ें, और आप में से जो वर्कर हैं, कारकुन हैं, वो साइंस और लेबॉर्ट्रियों की तरफ जाएं। हमारे यहाँ बिल्कुल बरक्स है। सोशल साइंसेस जो इंसानों की स्टडी करने वाला, इंसानों को लेके चलने वाला, क़यादत दुनिया की करने वाला, उन मज़ामीन को तो हमने खत से निकाल ही दिया। हमारे पूरे को पूरे स्कूल जो हैं वो साइंस और इंग्लिश मीडियम के ज़रिए से चल रहे हैं, और उसका जो अंजाम हो रहा है वो भी हमारे सामने है। तो इसकी इस्लाहात की भी ज़रूरत है अपने अपने दायरे के अंदर। फिर आप सब हज़रात का शुक्रिया अदा करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।